یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین جاری ہے صدیوں سے سفر کربلا کا جاری ہے صدیوں سے وہ پریشان در پرکھنے میں حلالی کون ہے، وہ پریشان در پرکھنے میں حلالی کون ہے، نعرہ حیدر لگا دو فیصلہ ہو جائے گا، مدحت حیدر میں اعلیٰ۔ ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی، اکبر کے بعد جسم میں کیا دلکشی رہی، لیلا تمام یہی سوچتی رہی، لیلا تمام عمر یہی سوچتی رہی، عباس لینے آئے جو میدان کی رضا، زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی رہی، ذکر غم حسین سے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صلوات محمد وعلى آیت کہ جس میں پروردگار عالم سے ہم کہتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کل میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت صرف نماز ہی نہیں، عبادت صرف روزہ ہی نہیں، عبادت صرف حج نہیں، ہر وہ کام جو ہمیں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم انجام دیں وہ عبادت ہے۔ ہم گھر سے اگر رزق کے لیے بھی نکل رہے ہیں اور اس میں ہماری یہ نیت ہے کہ ہم اپنے بال بچے اپنے گھر والوں کے لیے ذریعہ معاش کی تلاش میں نکل رہے ہیں، پروردگار اس میں تیری رضا اور خوشنودی چاہیے، تو یہ نکلنا بھی ہمارا عبادت ہوگا۔ ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا ہے صرف مسجد تک، ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا ہے صرف امام باڑے تک نہیں، اگر ہم کہیں بھی جا رہے ہیں عام طور سے جو ہم کام انجام دے رہے ہیں زندگی میں وہ بھی ہمارے سب عبادت میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اگر حلال کام کے لیے ہم سفر بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔
اگر حلال کام کے لیے ہم روزی روزگار کے لیے سفر کر رہے ہیں تو یہ سفر بھی ہمارا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، ہمارا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، یہ سب عبادت ہے، لیکن ہم اپنی نیت ہماری صحیح ہونا چاہیے کہ جو ہم کام انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے فیملی، اپنے گھر والوں کے ذریعے معاش اور ان کے رزق اور روزی کے لیے ہم باہر نکلیں، تو یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے انسان کی۔ ہر وہ کام عبادت ہو رہا ہے، انسان کرے، نیت کر لے کہ ہم نکل لیں تو یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر نہیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں، لیکن وہ پروردگار عالم انہیں بہت ثواب دیتا ہے۔ ایک عالم دین تھے، تو وہ جب انتقال ہوا تو دوسرے شخص کے خواب میں آئے تو ان سے پوچھا، وہ بہت زیادہ حدیث انہوں نے لکھی، بہت زیادہ کتابیں لکھی، تو کہا تمہیں تو پروردگار عالم نے برزخ میں بہت سے انعامات نوازے ہوں گے یہ وہ، لیکن کون سا ایسا عمل تھا، کون سی ایسی حدیث تھی کہ جس کے ذریعے سے تمہیں پروردگار عالم نے اکرام و انعام زیادہ نوازا؟ کہا ہماری کسی لکھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہا میں ایک بار لکھ رہا تھا اور میرے قلم کے جو انک تھی اس پر آ کے ایک مکھی بیٹھ گئی، اور کہا وہ انک پینے لگی، تو کہا جتنی دیر وہ بیٹھی رہی میں نے اپنے قلم کو ہٹایا نہیں، ہلایا نہیں کہ یہ مکھی جو پیاسی ہے یہ انک پی لے۔ کہا جب تک کہ وہ خود سے نہیں اڑی ہم نے اپنا قلم آگے نہیں بڑھایا۔ کہا پروردگار عالم کو یہ عمل ہمارا سب سے زیادہ پسند ہے، تو اگر ایک جانور جو معمولی سا جانور ہے اگر کوئی اسے سیراب کرے تو پروردگار عالم کو اتنا اسے اچھا لگے گا کہ اس کو اکرام و انعام اور اس کو نوازے گا، تو اگر کوئی اشرف المخلوقات انسان کا خیال رکھے تو پروردگار عالم کے نزدیک کتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ تو اگر انسان اور انسانیت کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور عبادت وہی کہ ہم کوئی بھی کام انجام دیں تو اس کو یہ دیکھیں کہ ہم گھر سے نکلنے یہ کام ہمارا فی سبیل اللہ اور اللہ کی خوشنودی اس میں حاصل ہے یا نہیں ہے۔ آج کل ہر کام کے پیچھے انسان یہ چاہتا ہے ہمیں کوئی فائدہ ملے، ہمیں کوئی دنیا میں اس کا فائدہ ملے۔ آج کل تو یہ ماحول ہو گیا انسان کسی کو سلام بھی نہیں کرتا جب تک کہ اس سے فائدہ نہ ہو، تو لیکن سلام کیا سلامتی کا وہ ہے، آج انسان سلام کرنے میں بھی کتراتا ہے، جبکہ سلام یہ ہے کہ مستحب ہے، سلام جو ہے مستحب، جواب سلام واجب ہے، لیکن سلام کرنے والے کی عظمت اور بلندی زیادہ ہے۔ تو انسان آج کل کتراتا ہے، کیوں؟ بد اخلاقی عام ہو گئی ہے۔ پہلے تھا، اب جو ہے کوئی بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں وہ اگر چھوٹے کو بھی دیکھتے تھے اور وہ سلام نہیں کرتا تو خود سلام کر لیتے تھے۔ ہمیں یاد، ہمارے ہی محلے میں بزرگ ایسے تھے کہ اگر چھوٹوں کو بھی دیکھتے تو سلام کر لیتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب ایک دو بار ایسا کریں گے تو چھوٹا کہے گا یہ بڑے ہو کے جو ہے سلام کرتے ہیں، ہم ان کو ان سے پہلے سلام کر لیا کریں، تو پھر وہ ایک تہذیب ان میں بچوں میں بھی آتی ہے۔ لیکن اب جیسے بچے ہیں ویسے ہی بزرگ ہیں، کہتے ہیں وہ سامنے سے گزر کے ہمیں سلام نہیں کیا، تو بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اگر دو بار ہم کوئی بڑا ہے اور کسی دو بار بچے کو سلام کر لے، تیسری بار بچہ کچھ شرمندہ ہو کر سلام میں پہل کر دے گا، سلام میں پہل کرے گا، سلام کرے گا، وہ خود مجبور ہوگا۔ اگر کوئی مجلس میں نہیں آتا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ وہ کہیں نہیں جاتا ہے تو ہم بھی اس کے یہاں نہیں جائیں گے۔ اب یہ ماحول ہو گیا، اب تو مجلسیں جو ہیں وہ امام حسین کی کم رہ گئی ہیں، اب جو ہے وہ فلاں صاحب کی مجلس ہے، وہ فلاں صاحب کی مجلس ہے، وہ فلاں صاحب کا جلوس ہے، یعنی یہ کہیں نہیں سنتے ہیں کہ امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، وہ فلاں صاحب کی سبیل ہے، وہ فلاں صاحب کی سبیل ہے، وہ فلاں صاحب کا لنگر ہے، وہ فلاں صاحب کا دسترخوان ہے۔ اس میں امام حسین کا دسترخوان کون سا ہے؟ اس میں حضرت عباس کی نظر کون سی ہے؟ حاضری ہو رہی ہے فلاں صاحب کی حاضری، حضرت عباس کی حاضری کون سی ہے؟ تو یہ سب اب مخصوص ہو گئی، امام حسین کی حاضری نہیں، اب فلاں کی ہو گئی، فلاں کی ہو گئی۔ اب انسان کیا ہے کہ جو دنیا کر رہی ہے وہ اسی میں عزاداری کو بھی وہی سمجھ رہے، دکھاوا۔ عزاداری میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر نہیں خرچ کیا، صرف امام حسین پہ خرچ کیا، اور آج ان کا دیکھیں نام باقی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ بہت سے ایسے افراد گزر گئے جنہوں نے بڑے بڑے محل بنا دیے، لیکن آج کیا ہے وہ نمائش گاہ بنے ہوئے ہیں، آدمیوں کی سیر و سپاٹے کی جگہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جنہوں نے امام حسین سے جن کو محبت تھی انہوں نے اس وقت امام باڑے بنائے، آج ان کی قبر بھی جو ہے مقبرے نہیں بنائے۔ پہلے کے جو بادشاہ آفت ایسے گزرے ہیں تو انہوں نے اپنے مقبرے نہیں بنوائے ہیں، دنیاوی بادشاہ تھے انہوں نے اپنے مقبرے بنا لیے، ہمایوں کا مقبرہ، اکبر کا مقبرہ، اس کا مقبرہ، لیکن آپ کو آصف الدولہ کا مقبرہ نہیں ملے گا، آصف الدولہ کا امام باڑہ ملے گا۔
محمد علی شاہ کا مقبرہ نہیں ہے، امام باڑہ انہوں نے بنوایا۔ تو ایسے انہوں نے کیا اپنی جو کچھ تھا وہ امام حسین کے لیے عطا کیا، اور جو امام حسین پہ خرچ ہو جاتا ہے پھر یہاں بھی باقی رہتا ہے اور وہاں بھی باقی رہے گا، یہاں بھی اس کو اجر ملے گا، وہاں بھی۔ جنہوں نے آج اگر آپ کسی سے پوچھ لیے کہ تمہارے دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے، تو آدمی پردادا تک تو شاید بتا دے، دادا اور آج کی جو نسل ہے وہ تو اپنے بزرگوں کے نام بھی بھول گئے۔ ہمیں اپنے بزرگان کے نام کو اور ان کے کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کم سے کم اگر کوئی پوچھے کہ ہم مثال کے طور پہ ہم رضوی ہیں اور ہم سے پوچھ لے کہ آپ کس اعتبار سے رضوی ہیں، تو کم سے کم ہمیں اپنا شجرہ تو یاد رہنا چاہیے کہ ہمارے والد کون تھے، ان کے والد کون تھے، ان کے والد کون تھے، کہاں سے کیسا۔ تو ان سب معاملوں میں آج کے جوان کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ ہم کس نسل سے آ رہے ہیں، کس امام کی نسل سے ہیں، ہم میں کون کون ایسے بزرگ گزرے ہیں جو بہترین تھے، جو علماء گزرے ہیں، جو ولی گزرے ہیں۔ تو ایسے ہمیں اپنے خانوادے کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کے تو کیا ہے۔ آج آدمی بہت سے بہت اپنے دادا پردادا کا نام بتا جس کے اوپر نہیں جائے گا، لیکن جو افراد 200 سال پہلے، 300 سال پہلے جنہوں نے عزاداری کے لیے اور امام حسین کے لیے اپنی دولت کو خرچ کیا، ان کا نام آج بھی باقی ہے۔ جو امام باڑے ہیں، جو مسجدیں ہیں، جنہوں نے اللہ کے خاطر اپنا قربان کیا، جنہوں نے ائمہ کے عزاداری کے لیے اپنے دولت کو قربان کیا، وہ دیکھیے آج بھی زندہ ہیں، آج بھی ان کا ہر نام لے رہا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، اگر آپ آباء و اجداد جو ابھی زیادہ سال نہیں گزرے ہیں، 60 سال 70 سال پہلے ہمارے پردادا گئے تو لیکن ہم آج کا جوان نام نہیں بتا، لیکن 200 سال پہلے اگر کوئی شخص امام باڑہ بنا کے گیا تو ہم کہیں گے یہ فلاں صاحب سے امام باڑہ بنوا کے گئے تھے۔ ایک عام انسان کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی دولت کو ادھر ادھر نہیں خرچ کیا، امام حسین کی عزاداری کے لیے مخصوص کیا، اور ان کا یہ خلوص تھا کہ انہوں نے عزاداری کے لیے خرچ کیا، ادھر ادھر کا اخراجات نہیں کیے۔ دنیا میں بادشاہ حکومتیں آئیں، انہوں نے نہ جانے کتنا کیا، بڑے بڑے محل بنوائے، لیکن آج وہ محل جو ہے کھنڈہر میں تبدیل ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے امام حسین پہ خرچ کیا تھا وہ کل بھی باقی تھے، آج بھی باقی ہیں اور باقی رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی دولت کو امام حسین سے منسوب کر دیا، اس سے منسوب کر دیا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی خیال رہنا چاہیے جو ہم عزاداری کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ ایسی نہ ہوں کہ دنیا والے دیکھ کے کہیں کہ یہ جیسے بہت سے تہوار ہوتے ہیں، یہ محرم بھی ایک تہوار منا رہے ہیں۔ نہیں، اگر انسان جو ہے وہ سیاہ لباس پہنے ہیں تو اب سیاہ لباس دیکھ کر ہر آدمی یہ سمجھ جاتا ہے یہ محرم میں اگر سیاہ لباس پہنے کہ یہ سیاہ ہے۔ تو اگر سیاہ ہمیں دوسرا آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ عزادار ہیں، تو پھر ہمارے چہرے سے، ہمارے عمل سے اور ہمارے کردار سے حسینی خوشبو آنی چاہیے۔ ہمارے کردار سے ہمارے یہ نہ ہو کہ ہم جو ہیں عزا خانے کے اندر تو عزادار اور باہر نکلے تو ہم تبدیل ہو گئے۔ نہیں، عزاداری جو ہے انسان کی فکروں کو جھنجھوڑنے کے لیے، انسان میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ اگر انسان تبدیل نہیں ہو رہا، اگر ہم محرم سے پہلے جیسے تھے اور محرم ختم ہونے کے بعد میں مجالس قائم کر دی تھی، لہٰذا ہم رسمی طور پہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اگر تبدیلی آ رہی، اگر ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان معصوم نہیں ہے، چاہے کوئی بھی، اور انسان میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، ہم یہ عہد کریں کہ یہ جو اب کی کمی ہے ہم انشاءاللہ محرم میں اسے دور کر دیں گے، اور پھر محرم کے بعد ہم اس سے دوری اختیار کریں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا جوان کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے اور مجلس میں آپ کے یہ سن رہے ہیں ہم کہ امام حسین کا سر جو ہے وہ سجدے میں کٹا ہے، تو ہم یہ عہد کر لیں کہ آج سے ہم نماز کی پابندی کر لیں گے۔ اگر ہم یہ سن رہے ہیں کوئی خاتون ہے وہ حجاب نہیں کرتی ہے اور جناب زینب کی بے-ردائی پہ گریہ کر رہی ہے، اور اس پہ عہد کرے کہ ہم جو ہیں اس محرم میں اب حجاب کرنے لگیں گے، تو یہ عزاداری اگر ہم میں انقلاب پیدا نہیں کر رہی ہے تو پھر یہ عزاداری صرف ہمارے آباء و اجداد کی رسم جو قائم کر دی ہم وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم میں اس عزاداری کے ذریعے سے انقلاب آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، تو یہ عزاداری ہمیں فائدہ پہنچائے گی، یہ عزاداری ہمارے یہاں بھی فائدہ پہنچائے گی، ہمیں آخرت میں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو عزاداری کو اس طرح نہ کریں کہ جیسے بس ہو رہا ہے، کم ایسا نہیں، اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جائیے، لیکن اگر آپ بغیر دل کے عبادت جو ہے وہ نہیں، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ
شب جمعہ جو ہیں وہ مشہور ہیں کہ ہاں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دعائیں پڑھتے ہیں، اب دل نہیں لگ رہا ہے، لیکن اب بیٹھے دعا کی کتاب لی، بار بار پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کتنے پنے باقی ہیں۔ تو جہاں پہ آپ کو یہ احساس ہو کہ پیچھے پلٹ کے آپ نے دیکھا کہ اب کتنے پنے باقی ہیں دعا میں، کتاب بند کر کے رکھ دیے، کہ جہاں سے مستحبات جو ہیں اس میں جب آپ کے دل آمادگی ہو تو انجام دیے۔ شب ختم میں اعمال ہوتے ہیں، دعائے جوشن کبیر زیادہ تر مسجدوں میں تلاوت ہے۔ اب جوان کیا بار بار پلٹ کے دیکھتا ہے کتنی دیر رہ گئی ہے، کتنی دیر رہ گئی ہے۔ تو یہ چیز اب انسان میں، اس کا مطلب وہ دل سے نہیں کر رہا ہے۔ اگر دل سے کر رہا ہوگا تو پھر وہ کہے گا جتنی دیر بھی ہے، ہم تو خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اگر پوری رات بھی اس میں گزر جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور ہم تو ایسی ہستیوں کو مانتے ہیں کہ جن کی پوری رات سجدے میں چلی جاتی تھی اور صبح کہتی تھی شہزادی اے اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ فاطمہ تیرا شکر ادا نہیں کر پاتی ہے۔ کبھی اپنے لیے شہزادی نے دعا نہیں کی، ہمیشہ اپنے پڑوسی کے لیے۔ آج ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا یہ رہتی ہے ہمیں روزگار مل جائے، ہمیں جو ہے وہ دنیاوی ترقیاں مل جائیں، ہمیں گاڑی مل جائے، ہمیں گھوڑا مل جائے، ہمارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے۔ لیکن شہزادی کی سیرت یہ تھی کہ ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ امام حسن امام حسین میں سے کسی نے پوچھا اماں پوری رات گزر جاتی ہے، آپ اپنے لیے تو کوئی دعا نہیں کرتی ہیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، تو ان کا حق ہے لہٰذا ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ پڑوسیوں ہمسایوں کا خیال، یہ سب دیکھیے، یہ عزاداری جو امام حسین نے شہادت دی ہے تو ایک درسگاہ قائم کر دی ہے۔ ان مجالس کے ذریعے سے ہر درس ہمیں مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں نماز کا بھی پیغام ملتا ہے، روزے کا بھی پیغام ملتا ہے۔ ہر طرح کے ذاکر ہوتے ہیں، ہر طرح کے خطیب ہوتے ہیں، کوئی اصلاحی مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی انقلابی مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی تبرعی مجلس پڑھ رہا ہے۔ تو ہر طرح کی جو یہ امام حسین کی مجلس کا وہ ہے کہ ہر انسان کو یہاں سے ہر درس ملتا ہے۔ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں؟ آج آپ دیکھیں کہ اتنا نفس نفسی ہے کہ انسان پڑوسی تو دور، اپنے ہی گھر میں انسان سگے بھائی کا جو ہے وہ دشمن ہوا جا رہا ہے۔ ایک بہن دوسرے بہن کی دشمن ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہے۔ لیکن اسلام نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے۔ نبی اکرم ایک بار خطبہ دے رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے ہیں کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ ایک شخص اٹھ کے باہر چلا گیا، نبی کی بس سے اٹھ کر باہر جانا یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ اگر نبی کچھ بول رہے ہیں اٹھ کے چلا گیا۔ جب بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ باہر کیوں چلے گئے، تو کہا مجھے نبی پڑوسیوں کے اس قدر فضائل بتا رہے تھے کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں ہماری میراث میں بھی پڑوسی کو شامل نہ کر دے۔ یعنی اتنے پڑوسی کے حقوق ہیں۔ پڑوسی یعنی صرف مسلمان پڑوسی نہ ہو، کوئی بھی پڑوسی ہو، اگر ہم شیعہ ہیں، سنی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی پڑوسی، اسلام کا ہے پڑوسی کیسے ہے۔ تو پڑوسی کا خیال، اسی طرح آپسی رشتہ داریوں میں انسان ان عزاداری کے ذریعے حضرت عباس اور امام حسین کی وفا کو اگر سن رہا ہے کہ امام حسین اور حضرت عباس بھائی تھے، لیکن آپ کی وفاؤں کو سن رہا ہے، اور اگر آپسی محبت بھائی میں نہیں بڑھ رہی تو اس کا مطلب یہ امام حسین اور حضرت عباس کا ذکر ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ اگر چچا اور بھتیجے میں آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، جناب قاسم اور امام حسین کی کے درمیان کی محبت اور شفقت، ہم 7 محرم کو جناب قاسم کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اپنے چچا کے ساتھ اگر سلوک اچھا نہیں ہے تو پھر جناب قاسم کا ذکر ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اگر ہم جناب اون و محمد کا ذکر کر رہے ہیں 5-6 محرم کو، ان کی شہادت بیان کر رہے ہیں، ان کے جذبے کو بیان کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو بیان کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے ماموں کے ساتھ ہمارا رابطہ اچھا نہیں ہے تو پھر جناب اون و محمد کی سیرت ہماری نمونہ عمل نہیں ہو سکی۔ کربلا صرف رو لینا اور پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، کربلا پہ عمل کرنا ہے ہمیں۔ کربلا میں جو امام حسین رشتے لے کر آئے تھے، ہر رشتے کربلا میں تھا کہ ہمیں اس رشتے کو دیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کہ کربلا جو ہے ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، ہمارے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے درسگاہ ہے۔ یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ تبرکات جو نکلنے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ آج جب ہم امام باڑہ سجتے ہیں تو امام باڑہ سجنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں مثال کے طور پہ محرم سے کچھ دن پہلے کوئی فنکشن ہوا، گھر کی صفائی ہو چکی بھی ہوتی ہے، پینٹ وغیرہ ہو چکا بھی ہوتا ہے، تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ پورا گھر تو نہیں، لیکن جہاں پر عزاخانہ سجنا ہے وہاں پہ تھوڑا صاف ستھرا کر دو، تاکہ گرد نجس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان صاف ستھرا کرتا ہے۔
गर्द अगर होती तो उसको झाड़ देता है। क्यों कर रहा है? कहा यहाँ पर इमाम हुसैन का ताज़िया रखा जाएगा, इमाम हुसैन की ज़री की शबी रखी जाएगी, ना असली ज़री आएगी ना खुद इमाम हुसैन आएंगे। क्या क्या वहाँ पे इमाम हुसैन की ज़री की शबी आएगी। अक़ीदतमंदों के इस जज्बे को सलाम कि जहाँ पर इमाम हुसैन के ज़री की शबी भी रखना है वहाँ पे ये चाहते हैं कि गर्द आलूद ना हो, साफ़ सुथरी हो। तो अगर हमें ये गवारा नहीं है कि जहाँ पर हम इमाम हुसैन का ताज़िया रख रहे हैं वहाँ पे गर्द ना मौजूद हो, तो हम ये कैसे गवारा करेंगे कि उस दिल में कैसे इमाम आएंगे जहाँ पर हमारा दिल दुनियावी गर्दों से और दुनियावी कसावतों से भरा होगा। अगर हमारे दिल में दुनियावी गर्द है तो कैसे इमाम आ सकते हैं? जब हम अज़ा खाने के लिए ज़रूरी समझते हैं, यहाँ पे हज़रत अब्बास का असल अलम नहीं लगा है, शबीह अलम लगी हुई है, लेकिन एक अज़ादार का ये जज्बा और ये अक़ीदत रहती है कि इस अलम को जहाँ पे हम रख रहे हैं वो अलम गर्द आलूद ना, वो जगह गर्द आलूद ना हो, जहाँ पे ताज़िया रख रहे हैं वो जगह गर्द आलूद ना हो, जहाँ पे हम ताबूत रखें हैं वो जगह गर्द आलूद ना हो। तो कैसे अज़ादार को ये बर्दाश्त होगा कि उस दिल में जहाँ पर इमाम को जगह देनी वो दिल जो है गर्द आलूद हो, दुनिया की कसाफतें और नजासतों से वो दिल, उस दिल में नजासतें हों, कसाफतें हों, गर्द आलूद दिल हो। तो अगर हमें अपने दिल में इमाम को रखना है तो हम ज़ाहिर को अगर साफ़ करना है तो अपने बातिन को भी साफ़ रखें। एक सलवात दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपने बातिन को भी पाक रखें और खुलूस के साथ अदादारी करें। यह अदादारी आप कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, अपने वतन में आना, ये भी एक बुज़ुर्गों का जो एक तहज़ीब अज़ादारी रही है कि वतन में जो है मुहर्रम करना। इंसान चाहे तो बाहर भी कर सकता है, जहाँ रह रहा है, जहाँ साल भर गुजार रहा है वहाँ भी मुहर्रम कर सकता है, लेकिन मुहर्रम तो कर लेगा। लेकिन अब क्योंकि छोटे शहरों की बात अलग है, बड़े शहरों की बात अलग है, इंसान मसरूफ़ होता है, तो उस दरमियान में वो अपने बच्चों को तहज़ीब अज़ा नहीं सिखा पाएगा। लिहाजा वतन में मुहर्रम क्यों, ताकि बच्चे जो बड़े शहरों में पल रहे हैं कम से कम मुहर्रम में आए तो जो अज़ादारी की तहज़ीब है उस तहज़ीब को सीखे, वो इस अज़ादारी की अहमियत को जाने। लिहाजा अगर इंसान वतन में आ रहा है तो अपने बच्चों को भी साथ लाए और अपने वतन की अज़ादारी से उनको वाबस्ता करे, ताकि ये जो अज़ादारी हम जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे हवाले की है हम अपने बच्चों के हवाले करें, कि जिस तरह हमें तहज़ीब अज़ा से उन हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाई है उसी तरह हम तहज़ीब अज़ा अपने बच्चों को सिखाएं। इस अज़ादारी से कभी ये ना हो कि बच्चा अगर मातम कर रहा है तो हम उसको पीछे घसीट लें, नहीं, आगे ना बढ़ो। अगर बच्चे में जज्बा पैदा है अज़ादारी कर रहा तो उसको आगे बढ़ाएं। अगर बच्चे में जज्बा पैदा है वो सलाम पढ़ें, नोहा पढ़ें, तो बच्चों को हौसला दिया जाए कि हाँ इनको आगे बढ़ाया जाए, वरना यही बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल है, इन्हीं के ज़रिए से हमारी आगे आज़ादारी होगी। ऐसा ना हो कि नहीं मखसूस लोग हैं वही पढ़ेंगे, नहीं। अगर कोई बच्चा या कोई जवान पढ़ना चाह रहा है तो आज़ादारी जो है वो किसी के कायम करदा नहीं है, बल्कि इसकी बिना जो है वो जनाब ज़ैनब ने डाली है। जनाब ज़ैनब ने तो कोई भी अगर ज़ाहिर ये हमारा शरफ़ है कि परवरदिगार आलम ने हमारे घर को आज़ादारी के लिए मखसूस किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर हम मखसूस हैं तो एक ही ज़ाकिर पढ़ेगा, एक ही नौहे खान पढ़ेगा, है कि नहीं। अगर जो भी आना चाहे उसमें पढ़ना चाहे पढ़े तो इंसान अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। अगर कोई नौहा खानी कर रहा है तहज़ीब अज़ा से अपने बच्चों को वाबस्ता रखना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादारी जिस दौर से गुज़री है हमें अंदाज़ा नहीं। आज हम आसानी से जुलूस निकाल लेते हैं, हम आसानी से मातम कर रहे हैं। अभी भी ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर बाहर तो बर्थडे का बोर्ड लगता है और अंदर आज़ादारी करना करते हैं। उन लोगों से पूछिए कि आज़ादारी क्या है। हम तो आज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चाहने से या लिबास पहने हुए हैं और हाथ में तबर्रुक भी लिए, वरना ऐसे ममालिक अभी भी इस दुनिया में हैं कि जहाँ आप बाहर आज़ादारी नहीं कर सकते। बाहर तो बाहर अपने घर में आज़ादारी नहीं कर सकते। ऐसे हमारे भी जानने वाले जो रहते हैं ऐसे नाम नहाद मुस्लिम ममालिक में कि जहाँ अगर पता चल गया कि आप इमाम हुसैन के मजलिस कर रहे हैं तो आप पर फ़ाइन भी कटेगा और आपको जेल भी होगी। तो बताते हैं कि जब हमें लोग को मजलिस करना होती तो बाहर हम लोग ऐसा माहौल लगाते थे कि जैसे कोई अंदर खुशी का फंक्शन, बर्थडे के गुब्बारे लगा दिए, बर्थडे का स्टिकर लगा दिया ताकि ये लगे बाहर से कि अंदर बर्थडे, और कह रहे अंदर हम लोग मजलिस करते थे।
آج ہم اتنی آسانی سے جہاں مجلس کر رہے ہیں، شہروں میں جلوس نکلے جا رہے ہیں، تو پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آسانی سے اتنی ہمیں ان افراد سے پوچھے کہ عزاداری کیا ہے، کہ جو بند کمروں میں عزاداریاں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو اور زمانہ جو ہے وہ خطرناک گزرا کہ جب ایک زائر کو دوسرے زائر کی قربانی دینا پڑتی تھی، جب ایک ماں کو اپنے اولاد کا جو ہے وہ سامنے قتل برداشت کرنا پڑتا تھا، اس دور سے عزاداری گزری ہے۔ آج ہم جو آسانی سے عزاداری کر رہے ہیں، یہ دین، یہ عزاداری ہم تک اتنی آسانی سے آئی نہیں ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کہیں وہ حالات پھر سے نہ آ جائیں۔ لہٰذا اس عزاداری کے جو پیغام ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ کربلا صرف ہماری نہیں، کربلا سب کی ہے۔ امام حسین سب کے امام حسین ہیں، حسین سب کے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب پیغام امام حسین عام ہوتا ہے تو غیر بھی آ کر امام حسین کے عزاداری سے وابستہ ہوتا ہے، امام باڑے پر آ کر سجدہ کرتا ہے۔ اگر کوئی امام باڑے میں آ رہا ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ وہ شیعہ ہے، اگر کوئی عزاداری سے وابستہ ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ ہم انسان ہیں۔ کربلا میں کچھ قربانیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ کربلا میں انسان بھی نہیں تھے۔ امام حسین کے جوان بیٹے جناب علی اکبر کی شکل اور شباہت پیغمبر میں ملتی تھی۔ اگر کوئی کربلا میں حقیقی معنوں میں مسلمان ہوتا تو کیسے ممکن تھا جناب علی اکبر کی طرف تیر پھینکتا؟ پیغمبر کی شبیہ ہیں۔ جب امام حسین بھیج رہے ہیں تو یہ کہہ کے بھیج رہے ہیں، پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان حقیقی معنوں میں، نام نہاد مسلمان تھے، حقیقی معنوں میں اگر مسلمان ہوتا تو جناب علی اکبر کی طرف تیر نہ پھینکتا۔ اور 6 مہینے کے بچے کی قربانی کہ جو انسانیت نہ ہونے کا ثبوت دے رہی ہے کہ کربلا میں دشمنوں کے، یزید کی فوج میں کوئی انسان نہیں تھا۔ آج اگر آپ کسی ہندو سے بھی جناب علی اصغر کی شہادت بیان کر دیے تو وہ بھی رونے لگتا ہے۔ کربلا میں کیسے یزید کی فوج تھی کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ امام حسین کہنے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو پانی پلا دو، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ آج غیر جب جناب علی اصغر کی شہادت سنتے ہیں تو وہ گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں جناب علی اصغر کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں بہت سی جگہ 9 محرم 10 محرم کو ہندو لوگ کثرت سے عزاداری کریں گے۔ ہمارے سرانے آپ کی والدہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا آ گئی ہیں، ہاں تارو زہیر دنیا سے جاتے ہیں، ادھر ہر خبر ان کا غلام ان کی زوجہ کو دیتا رہتا ہے۔ جب عاشور کا دن گزر گیا تو جناب زہیر کی زوجہ نے ایک کفن دیا اور کہا دیکھو حسین تو نواسے رسول ہیں، انہیں کسی نہ کسی نے کفن پہنا دیا ہوگا، لیکن زہیر کو کون جانتا ہے، جاؤ اگر تم زہیر کو کفن دے دو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم تمہیں انعام و اکرام دیں گے، جاؤ تم جاؤ زہیر کو کفن دے دو۔ وہ آتا ہے، کربلا کا منظر دیکھتا ہے، واپس کوفے جاتا ہے، زہیر کی زوجہ دیکھتی ہے کہ وہ ہاتھ میں کفن لیے ہوئے ہے۔ اس نے کہا ارے تم نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا، ارے تم اپنے آقا کو کفن چھوڑ آئے ہو، میں نے تم کو کہا تھا کہ اگر تم کفن دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے شہزادی، ارے آپ ہمیں، اے مالکن آپ ہمیں آزاد نہ کریے، ہمیں اپنا غلام رکھیے، لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی کہ آپ نے کفن تو ایک دیا تھا لیکن وہاں پر 72 لاشیں ارے بے غسل و کفن پڑے تھے۔ ارے مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے آقا کو تو کفن دے دوں، لیکن نواسے رسول حسین ابن علی کا لاشا بے غسل و کفن ارے جلتی ہوئی زمین پہ پڑا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الگنج خزائی تسلیم گنج الہی بخل زہرا۔ اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا، جی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینا، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینا، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینا، اپنے
اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا لو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، بن کے عباس مجھے زیں پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں